صوفی علماء کونسل کا SUC چینل۔ ہم وہ ہیں کہ ہم تلواروں سے جو نہ ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم توپ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم سمندروں سے کو سامنے دیکھ کر پیچھے پلٹانے والے نہیں ہیں۔ ارے ہم دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ہم کو للکارو مت، ہم کو جگاؤ مت، ہم محبت اور آشنی کے علمبردار ہیں، ہم اتحاد اور اتفاق کے علمبردار ہیں۔ اسلام امن کا پیغام ہے، اسلام نام ہے امن کا، شانتی کا، بھائی چارگی کا۔ وقت آنے پر بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ آج ہمارے ملک ہندوستان میں فرقہ پرستی کا زہر گھولا جا رہا ہے۔ وقفے سے فرقہ پرست لابی ہندوستان کی امن کو درہم برہم کرنے کی ناپاک سازشیں رچ رہی ہے، اور اس وقت کشمیر فائلز کے نام پر ایک مووی چل رہی ہے جس میں بالکلیہ طور پر مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ اس سے قبل بھی کشمیر کے عنوان پر کئی موویز منظر عام پر آئے، لیکن کسی میں ایک طرفہ یہ تصویر پیش نہیں کی گئی تھی جس طرح اس کشمیر فائلز میں ایک طرفہ تصویر پیش کی گئی ہے۔ آج جبکہ ہمارا ملک معیشت میں سب سے پیچھے ہے، ٹیکنالوجی میں سب سے پیچھے ہے، اور ہمارا ملک کا نوجوان روزگار کے لیے ترس رہا ہے، آج ہمارا نوجوان تعلیم کے لیے ترس رہا ہے، لیکن یہ مرکزی سرکار اور فرقہ پرست لابی ان نوجوانوں کو اپنی اصل زندگی سے ان کے دماغوں کو ہٹا کر ایک انسان کا دوسرے انسان کو دشمن بنانے پر لگی ہوئی ہے، اور ان کی یہ سازش ہے کہ ہمارے ملک کا نوجوان حکومت کا گریبان پکڑ کر اپنا حق نہ مانگیں، اس لیے ان کو مذہب کے نام پر الجھایا جا رہا ہے، اور خود اپنے ملک میں ایک نزاع کی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے۔ لیکن ان فرقہ پرستوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آج کا نوجوان باشعور ہے، اور سچائی اور جھوٹ و فریب کو سمجھتا ہے۔ 2014 سے جب سے یہ مودی حکومت آئی ہے، اس حکومت نے ہمارے نوجوان کو ورغلا کر اپنی اصل زندگی کے دھارے سے ہٹا کر ان کو فرقہ پرستی کے زہر میں ان کو مبتلا کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ 135 کروڑ کی اس آبادی میں تم زیادہ سے زیادہ 4 تا 5 کروڑ صرف ہیروں کو اپنے قابو میں کر سکو گے، لیکن 130 کروڑ ہندوستانی ایک جسد واحد کی طرح ہے، اور یہی ہندوستانی تم کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ اور اگر صرف ہیرے جو اپنے اصل زندگی کے دھارے سے بھٹک کر ایک فرقہ پرستی کے زہر میں اپنے آپ کو آلودہ کر رہے ہیں، جب ان کو اس حقیقت ان کے سامنے آشکار ہوگی تو ہم کو اس بات کا یقین ہے کہ یہی سر پھرے تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ اور پھر سب سے بڑی ستم ظریفی یہ ہے کہ گھر کو آگ لگتی ہے تو گھر کے چراغ سے۔ آج ہمارے ملک میں خود ہمارے وطن کے کئی لوگ اور اپنی قوم کے کئی لوگ ان فرقہ پرستوں کے اعلی کار بن کر خود اپنی قوم کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکنہ کوشش کر رہے ہیں،
لیکن ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تم اکا و تنہا ہو جاؤ گے اور تمہارا یہ وار چلنے والا نہیں ہے۔ یہ چند سرفرے 130 کروڑ عوام کا دل و دماغ نہیں پلٹا سکتے۔ میں تمام ہندوستانیوں اور مسلمانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ان فرقہ پرستوں کے ناپاک عزائم کو اپنے اتحاد کے ذریعے سے اس کو ناکام بنائیں، اور ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے اور اس ملک میں ہر شہری کو اپنی زندگی جینے کا حق حاصل ہے، لیکن یہ چند مٹھی بھر یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے حقوق کو چھین لے اور ہم کو غلام بنا کر رکھا جائے۔ یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ یہی سوچ لے کر جب انگریز نے ہندوستان پر حکومت کی تو ان کا حشر جو ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے، اور میں اس بات کو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اے مٹھی بھر فرقہ پرستو، تمہارا بھی انجام یہی ہونے والا ہے، اور جس نوجوانوں کو تم استعمال کر رہے ہو یہی تمہاری جان کے دشمن ہو جائیں گے، اور ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے کہ تم کو سر چھپانے کے لیے کہیں جگہ نہیں ملے گی۔ تو ہم یہ سمجھنے یہ بات یہ صاف ظاہر ہے کہ تمہارے سامنے تمہارا حشر بھی تمہارے نظروں کے سامنے ہے، تو تبھی تو تم چائنا کو جو نا ہمارے ملک کی زمین پر قبضہ کرنے کی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، اور جب یہ وقت آئے گا تو تم چائنا کے جو نا قدموں میں پناہ لینے والے ہو۔ یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے، ورنہ ایک دشمن ملک ہماری مقدس سرزمین پر اپنے ناپاک قدم رکھتا ہے تو یہ دوہری پالیسی کی یہ دوغلی حکومت، یہ خود اپنے ملک کی غدار یہ حکومت اس دشمن سے مقابلہ کرنے کے بجائے ہمارے اپنے ہم وطنوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہی ہے، اور ادھر سے پاکستان اپنے ناپاک عزائم کو وہ بروئے کار لانے کی ناکام کوششیں کر رہا ہے، جبکہ ان کو منہ توڑ جواب دینے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہماری حکومت اتنی بزدل ہے کہ یہ دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے بجائے یہ خود اپنے گھر میں آگ لگانے پر تلی ہوئی ہے۔ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ نہ ملک کے وفادار ہے، نہ قوم کے وفادار ہے، اور نہ یہ مذہب کے وفادار ہے۔ اگر ان کے دل میں تمام ہندوستانی بھائیوں سے، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہریجن ہو، گریجن ہو، پارسی ہو، جتنے میرے ہندوستانی بھائی ہیں، میں تمام سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ان فرقہ پرستوں کی اس سازش کو سمجھیے اور اپنے اتحاد کے ذریعے ان فرقہ پرستوں کی سازش کو ناکام بنائیے۔ اور میں ہمارے مسلمان نوجوان بچوں سے میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ اے بچوں، تم کو جذبات میں لایا جا رہا ہے، تم کو ورغلایا جا رہا ہے، اور اگر تم اپنے جذبات پر قابو نہیں پاؤ گے تو پھر یہ اس کا غلط استعمال کرتے ہوئے یہ اور ہم کو مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کو اپنے جذبات پر قابو رکھنا چاہیے۔ ارے یہ کیا ہم کو ڈرا سکتے ہیں؟ ہم تو وہ ہیں کہ ٹل نہ سکتے تھے، اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ ارے تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے، ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، اور کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ ہم وہ ہیں کہ ہم تلواروں سے جو نہ ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم توپ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم سمندروں سے کو سامنے دیکھ کر پیچھے پلٹانے والے نہیں ہیں۔ ارے ہم دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ہم کو للکارو مت، ہم کو جگاؤ مت، ہم محبت اور آشنی کے علمبردار ہیں، ہم اتحاد اتفاق کے علمبردار ہیں۔ اسلام امن کا پیغام ہے، اسلام نام ہے امن کا، شانتی کا، بھائی چارگی کا۔ اگر تم اس کو دوسرا رخ دے کر بدنام کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر یاد رکھو، اسپرنگ کو جتنا دبایا جاتا ہے اور جب اس کی حد ختم ہو جاتی ہے تو جب وہ اپنی اصلی شکل میں آتا ہے تو دبانے والے کا جو حشر ہوتا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ یہ ذہن نشین
رکھ لینا چاہیے۔ میں ہمارے نوجوان بچوں سے، مسلمانوں سے اور دیگر اقوام کے میرے نوجوان بچوں سے میں خواہش کرتا ہوں کہ تم ان فرقہ پرستوں کے ورگلانے میں قطعی نہ آؤ۔ اس مووی کو پس پشت ڈالو، اس میں جھوٹ بتلایا گیا ہے۔ اور کیسے لوگ تعریف کر رہے ہیں جو پیسے کے لیے اپنا ایمان تو کیا، ارے اپنا جسم بیچنے والے، یہ لعنت ہے ان کی زندگی کے اوپر۔ ایک رقاصہ جس نے اپنے کیریئر کے لیے اپنے جسم کو بیچا، آج وہ کہہ رہی ہے، آج وہ مسلمانوں کے خلاف، ارے تیری حیثیت کیا ہے؟ تو اپنی زبان سے اپنے انٹرویو میں تو خود بتائی ہے، لعنت ہے تجھ پر۔ ارے تجھے تو عورت ہونے پر لعنت ہونا چاہیے کہ تو عورت کے جنم میں کیوں آئی تو دنیا میں؟ تو تو بھیڑ بکری سور کی جنم کے اس میں آنا چاہیے تھا۔ ایک انسان کی شکل میں آ کر تو عورتوں کے نام پر ایک بدنما داغ ہے۔ تو اتنی جو ہے نا تو بدکار ہے کہ تجھے جو ہے نا عورت کہتے ہوئے شرم آنا چاہیے تھا تجھے۔ عورت تو وہ ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کے سروں پر آنچل ڈالتی ہے۔ عورت تو وہ ہوتی ہے اپنے بچوں کو گلے سے لگاتی ہے۔ تو عورت کے نام پر ایک دھبا ہے تو، اور تو کہتی ہے اسلام کے خلاف تیری جرأت کیسے ہوئی؟ تیری حیثیت کیا ہے کہ تو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زبان جو نہ نکالے؟ ارے تیری گندی زبان، تو گندی، تیری زبان گندی، تیری حیثیت کیا ہے تیری؟ اور میں تمام ہندوستانی بھائیوں سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ ایسے زر خریدے ہوئے ایمان فروش، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو، یہ نہیں ہے کہ یہ کسی اور ایک مذہب سے ان کا مخصوص ان کا تعلق ہے، نہیں، بلکہ یہ ہر مذہب میں ہے، ہندو میں بھی ہے۔ قوم کے غدار صرف یہ ہر قوم میں موجود ہے، یہ ہندوؤں میں بھی ہے، مسلمانوں میں بھی ہے، سکھ میں بھی ہے، عیسائی میں بھی ہے۔ اور ان غداروں کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا دین، ان کا ایمان صرف پیسہ ہے، اور یہ پیسے کے لیے اپنی ماں بہنوں کا سب تک سودا کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتے یہ۔ تو ان زمین فروش، ایمان فروش ایسے غداروں سے ہم کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ چاہے وہ ہمارے سامنے کسی بھی لباس میں آئے، چاہے وہ رہنما بن کر آئے، چاہے بہت بڑے مہاتما بن کر آئے، لیکن ان کی حقیقت پر نظر ڈالیے، اور ان کی اس سازش کو ناکام بنانا ہر ہندوستانی کا فرض ہے۔ ہم پہلے ہندوستانی ہیں، ہم ہندوستانی ہیں، یہ ہندوستان ہمارا وطن ہے، یہ مادر وطن ہے، اس کی حفاظت 135 کروڑ ہندوستانیوں کا فرض ہے۔ اور جب کبھی بھی ہمارے وطن پر کچھ ایسے ناپاک اور سازشیں جب کریں گے تو یقیناً ہم اس کو اس کا منہ توڑ جواب دیں گے، ہم اس کو اس کا منہ توڑ جواب دیں گے، لیکن ہوش سے دیں گے، قانون سے دیں گے، قانون کے دائرے میں دیں گے، انسانیت کے دائرے میں دیں گے، انسانیت کے دائرے میں دیں گے۔ یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ میں تمام مذہبوں کے ان نوجوانوں سے میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ ایسے سازشوں سے ہوشیار رہیے، اور اپنے وطن کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی ملک کی ترقی کے لیے وہ وقت لگائیے، تاکہ ہمارا ملک ایک مثالی بن سکے، اور ہمارا یہ ہندوستان جو صدیوں سے امن و آشتی کا گہوارہ رہا ہے، وہ گہوارہ ہم کو بنانا ہے، اور ان فرقہ پرستوں کو یہاں سے نیست و نابود کرنا ہے۔ یہ ہر ہندوستانی کا نعرہ ہے۔ ہم ہندوستانی ہیں، ہم کو اس پر فخر ہے۔ کیا آپ بواسیر سے پریشان ہیں؟ کیا ڈاکٹر آپ کو آپریشن کا مشورہ دیے ہے؟ فوری مدنی ہربل میڈیکل سینٹر 9 نمبر کشن باغ حیدرآباد سے رجوع ہو کر اپنا علاج بغیر آپریشن کے بالکل فری کروائے۔ بواسیر خونی ہو یا بادی، کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، انشاءاللہ مرض ختم ہو جائے گا۔ علاج بالکل فری کیا جاتا ہے۔ اوقات صبح 7 بجے تا 10 بجے، اتوار صبح 7 بجے تا 12 بجے کلینک کھلا رہے گا، جمعہ کو بند رہے گا۔ آپریشن سے بچیے، قدرتی علاج کروائیں۔